بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مزارات کے گدی نشینوں، دربار کے سجادگانوں، مزارات کے ذبح حالی اور وہاں پر مقیم ہمہ وقت خدمت پر مامور پڑھانے میں مصروف عمل حفاظ کرام کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین معظم، تفصیلاً گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو آگاہی دیتے بتلاتا چلوں کہ میں ان موضوعات پر پہلے بھی کئی بار لگاتار گفتگو کر چکا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی باور کراتا چلوں کہ میں کئی سال تک مسلسل لگاتار مختلف درباروں پر جا کر وعظ و نصیحت کے پروگرام بھی کھلے عام مجمع میں کر چکا ہوں۔ اب بھی میری الحمدللہ ثم الحمدللہ مزارات سے اسی طرح رغبت جاری و ساری ہے۔ مزارات کے سجادگان گدی نشینوں کے بارے میں بارہا کہتا آ رہا ہوں کہ یہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹ چکے ہیں۔ ان کو بزرگوں کی تعلیمات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کو رغبت ہے تو وہاں پر رکھی ہوئی صندوقوں سے، عطیات سے، معلومات سے، چندوں سے، وہاں پر سادہ لوگ جو ان کے مریدین آتے ہیں وہ ان گدی نشینوں کے پاؤں کو چومتے ہیں، ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کھانے پینے کا تو کوئی انتظام ہوتا نہیں ہے، یہاں تک کہ پانی کا انتظام بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہوٹلوں سے کھانا کھاتے ہیں اور اپنے گھروں کی راہ لیتے ہیں۔ مزارات کے گدی نشینوں کے پاس جو ان کے بزرگوں کے کتابی اثاثے تھے وہ ضائع کر بیٹھے۔ ان کو دیمک چاٹ گئی، ان کے دیوان ہوں تو غیروں نے دوبارہ اثر نو شائع کروائے اور ان میں طرح طرح کی تبدیلیاں کر دیں۔ اب عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اصل دیوان کون سا ہے اور جو پرانا دیوان تھا وہ کون سا ہے، یا یہ جو اثر نو دیوان چھاپا گیا یہ دیوان صحیح ہے یا وہ پہلے والے جو سابقہ دیوان تھے وہ صحیح ہیں۔ سامعین معظم، اب یہ روتے ہیں کہ ہائے ہائے ہماری کتابیں غیروں کے ہاتھ میں چلی گئیں، ہماری وعظ و نصیحت بھری بزرگوں کی جو کتابیں تھیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں رہیں، اگر ہیں تو ان کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ سامعین معظم، مزارات پر جو مامور حفاظ کرام ہوتے ہیں وہ صرف مساجد میں پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ مزارات کی صفائی ستھرائی کا کام بھی ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس قلیل تنخواہ میں وہ یہ سارے امور سر انجام دیتے ہیں اور اپنے وہاں پر جو طلباء ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے قریب و جوار کے گھروں سے روٹی اکٹھی کر کے لائیں تاکہ ہم سب مل کر بیٹھ کر اس کو کھا سکیں۔ یہاں تک کہ میں بارہا کہتا آ رہا ہوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑی بڑی درباریں ہیں لیکن افسوس وہاں پر مسافروں کی رہائش کا کوئی انتظام نہیں۔ زائرین آتے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر پڑھنے والے طالب علم بھی دوسروں کے گھروں سے مانگ کر کھاتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس۔ پھر یہ روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہائے کیا ہو گیا، ہماری کتابیں ہمارے پاس نہ رہیں، ہمارے علمی خزانے دوسروں کے پاس چلے گئے۔ اب سامعین معظم، آپ یہ حالات دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف مزارات کے سجادگانوں کو سپریم کورٹ نے، حکومت نے، محکمہ اوقاف نے نوٹس جاری کر رکھے ہیں کہ آپ جو ہے نا سجادگان نہیں رہے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے نا اپنے گھروں کو چلتے بنیں۔ یہ میں بارہا پہلے بھی کئی بار گفتگو کر چکا ہوں لگاتار کہ آپ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہیں۔ وہ اپنے مریدین کو بھی یہ تلقین کریں کہ صرف اب ہاتھ پاؤں چومنے سے کام نہیں بنے گا، اب عملی طور پر بھی کوئی اقدام خود کریں اور اپنے بزرگوں کو بھی کروائیں۔ لیکن وہی صورتحال بنی کہ بس وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے رہے، حالات کی نزاکت کو نہ سمجھا اور حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ان سے یہ سجادگی چھینی گئی ہے۔ سامعین معظم، میں بارہا یہ بھی آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ بے شمار لاتعداد مزارات کے گدی نشین ایسے ہیں جو خود حافظ ہیں یا ان کے بیٹے یا پوتے حافظ ہیں، وہ خود امامت کراتے ہیں، جمعہ کا درس بھی وہ خود دیتے ہیں، خطبہ بھی وہ خود دیتے ہیں،
اپنے مریدین کو وعظ بھی وہ خود کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کی باتیں ان کے مریدین پر اثر بھی کرتی ہیں، وہ ان کو قرآن و سنت کی حکمت بھری باتیں بھی سناتے ہیں۔ اگر کوئی مرید ان کے پاؤں چومنے کی کوشش کرے تو وہ ان کو منع کر دیتے ہیں۔ اپنے مریدین کو وہ اپنا رشتہ دار سمجھتے ہیں، اپنا بھائی بیٹا سمجھتے ہیں۔ ان کی نگاہیں ان کی جیبوں پر نہیں ہوتی ہیں، ان کی وہ ہم وقت قدر کرتے ہیں۔ بے شمار مزارات پر وسیع و عریض علمی ادبی لائبریریاں موجود ہیں، وہاں پر کھانے کے لیے لنگر کا وسیع انتظام ہوتا ہے، وہاں پر میٹھا ٹھنڈا بہترین پانی ہم وقت موجود ہوتا ہے، وہاں پر مریدین اور زائرین کے لیے بے شمار کمرے بنائے گئے ہیں۔ سامعین معظم، جنہوں نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کیا، ان کے حالات و واقعات آپ کتابوں میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں، اور آپ ان کو اپنی نظروں کے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار لاتعداد ایسے جو ہے نا وہ گدی نشین موجود ہیں جن کی قدر اب بھی کی جاتی ہے، جن کو لوگ اب بھی جھک کر ملتے ہیں۔ ان کا نام نامی آپ دیکھیں گے کہ تا دیر قائم و دائم رہے گا۔ سامعین معظم، جو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر نہیں چل سکے، ان کا انجام بھی ہم نے دیکھ لیا۔ میں کہتا ہوں اب بھی وقت ہے کہ دیگر جو مزارات کے سجادگان ہیں وہ اب بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں، اپنی قدر کروائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔